مفتی صاحب، معزز علماء کرام، جناب محترم امتیاز جلیل صاحب، رکن پارلیمان و امیدوار اورنگ آباد و صدر مہاراشٹرا مجلس اتحاد المسلمین، میں حضرت مولانا جابر صاحب کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے آج کی اس اہم نشست کا انتظام کیا، اہتمام کیا، اور آپ تمام ذمہ داروں کو یہاں پر انہوں نے مدعو کیا۔ میں صرف آپ لوگوں سے گزارش کرنا چاہوں گا کہ اورنگ آباد میں ایک بڑی لمبی محنت اور قربانیوں کے بعد 2019 کے پارلیمانی انتخابات میں امتیاز جلیل صاحب کی کامیابی کو آپ لوگوں نے اپنی دعاؤں سے، اپنی محنت سے، اپنے اتحاد سے اور اپنے ایک ایک ووٹ کے صحیح استعمال سے ان کی کامیابی ممکن ہو سکی۔ امتیاز جلیل صاحب کو اورنگ آباد کی عوام نے رکن پارلیمان منتخب کرنے کے بعد آپ نے ان کی کارکردگی کو دیکھا، پارلیمنٹ کے اندر بھی اور پارلیمنٹ کے باہر بھی۔ پارلیمنٹ کے اندر ایک پہلی مرتبہ کامیاب ہو کر رکن پارلیمان بن کر جانے کے بعد امتیاز جلیل صاحب نے الحمدللہ پارلیمنٹ کے اندر اورنگ آباد کی عوام کے ہر مدعے کو اٹھایا، چاہے وہ آپ کے پینے کے پانی کا مسئلہ ہو، یہاں پر جو گورنمنٹ کی غریبوں کی گھر بنا کر دینے کی اسکیم ہے اس کا مطالبہ ہو، مراٹھا آرکشن کا مسئلہ ہو، مسلمانوں کے آرکشن کا مسئلہ ہو، دھنگر سماج کو ان کا انصاف دلانے کا مسئلہ ہو، آرکشن کا مسئلہ ہو۔ پھر جب کبھی بھی بات اٹھی غلط قوانین جو حکومت بنا رہی تھی تو امتیاز جلیل نے اس کو اٹھایا۔ اور اس سے ہٹ کر بھی آپ دیکھ لیجئے کہ پوری بھارت کی پارلیمنٹ میں اگر کوئی ایک ممبر آف پارلیمنٹ تھا جس نے غزہ اور فلسطین کے ظلم کے بارے میں آواز اٹھائی تو اس کا نام امتیاز جلیل تھا۔ اور جب امتیاز جلیل نے یہ مسئلہ اٹھایا تو موجودہ فائنانس منسٹر محترمہ نرملا سیتارمن صاحبہ نے کہا کہ آپ یہ مسئلہ کیوں اٹھائے؟ امتیاز جلیل صاحب، فلسطین میں غزہ میں آج ہو رہا ہے، آپ دیکھ رہے ہیں کہ 30-35 ہزار کے قریب معصوم کا قتل کر دیا گیا، 12 لاکھ لوگ بے گھر ہو چکے ہیں، 16,000 بچوں کو شہید کر دیا گیا، ہزاروں لوگ بے گھر ہیں۔ پوری پارلیمنٹ میں کسی کو توفیق نہیں ہوئی۔ امتیاز جلیل صاحب نے حکومت سے، ہماری حکومت سے مطالبہ کیا کہ غزہ کے اوپر اسرائیلی جو ظلم کر رہا ہے اس کو روکا جائے، ہم اس کی مذمت کرتے ہیں اور بھارت سرکار کو ان کی مدد کرنی چاہیے۔ پھر آپ دیکھتے ہیں کہ ان کی تقاریر کے ذریعے انہوں نے اورنگ آباد کی ایئرپورٹ سے اور زیادہ فلائٹ شروع کرنے کی بات کی۔ پھر امتیاز جلیل کی نمائندگی پر اورنگ آباد میں پینے کے پانی کے لائن کا کام شروع ہو چکا ہے نا، پینے کے پانی کا لائن کا کام شروع ہو چکا ہے۔ تو آپ کو یہ سب چیزوں پر غور و فکر کر کے میری آپ سے گزارش ہے، کیونکہ اب یہ ذمہ داروں کا اجلاس ہے، اس میں میں ان تمام سے اپیل کروں گا کہ 13 مئی کے دن ہم تمام کو اپنے ایک ایک ووٹ کا استعمال کرنا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ 30 سال کے بعد آپ نے یہاں سے اپنے ایم پی کو منتخب کیا۔ مجھے بڑی افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ جو اپنے آپ کو سیکولر پارٹی کہتے ہیں، چاہے کانگریس ہو، شرد پوار صاحب کی پارٹی ہو، یا پھر اب جو نئے نئے سیکولرزم کے دولہے بنے ہیں ادھو ٹھاکرے، وہ دولہے صاحب بھی کہیں پر بھی کتنے 48 اور 48 لوک سبھا کی سیٹیں ہیں، ایک بھی مسلم اقلیت کو ٹکٹ نہیں دیتے، ایک کو بھی نہیں دیتے۔ 1 کروڑ سے زائد 11% آبادی مسلم اقلیت کی مہاراشٹرا میں ہے اور یہ لوگ ووٹ ٹکٹ نہیں دیتے۔ اب یہاں پر اورنگ آباد میں ہماری صفوں میں سے بعض لوگ ایسے ہیں جو اپنے ذاتی مفادات کہیے، یا پھر اگر ان کو لگتا ہے کہ امتیاز جلیل صاحب ان سے اچھا بات نہیں کیے تو آپ ان کے خلاف کام کر رہے ہیں، آپ ان کا ساتھ دے رہے ہیں، آپ اس آدمی کا ساتھ دے رہے ہیں جو 20-21 سال تک ایم پی رہا،
جو اپنی زبان سے بولتا تھا کھان یا بان، جو اپنی زبان سے بولتا تھا کہ میں ہندوتوا کی فکر کا نیتا ہوں، بتائیے آپ کس بنیاد پر آج یہاں پر امتیاز جلیل کی کامیابی کو روکنے کی کوششیں کی جا رہی ہیں؟ تو مقصد ایک ہی ہے کہ ان لوگ 30 سال کے بعد کیسے کامیاب ہو گیا، یہ کون ہے جو ہماری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بھارت کی پارلیمنٹ میں ان تمام مدعوں کو اٹھاتا ہے۔ تو میری آپ سے یہ گزارش ہے کہ ایک ایک ووٹ کا صحیح استعمال کریے، اور میں تو ہر تقریر میں اپنے یہ کہہ رہا ہوں ان لوگوں سے جو امتیاز جلیل کے خلاف کام کر رہے ہیں کہ دیکھو عوام نے ایک فیصلہ کر لیا ہے، ہم یہاں پر 2019 میں ایک تاریخ بنا چکے ہیں، اب 2024 میں بھی انشاءاللہ تعالیٰ اس تاریخی سفر کو اورنگ آباد کی عوام جاری اور ساری رکھے گی، اور مجھے یقین ہے کہ دوبارہ انشاءاللہ تعالیٰ امتیاز جلیل کامیاب ہوں گے۔ اور ایک بات آپ دیکھیے، اکثر یہ لوگ بولتے جو مجلس کے مخالفین ہیں، ارے کیا میاں کیا ٹوپی داڑھی والے سے تم جیت جاتے الیکشن؟ ایسا نہیں ہے۔ آج آپ دیکھیے کہ مراٹھا سماج ہے، وہ امتیاز جلیل کو دیکھا کہ جرنگے کا نام، کہ پورا نام کا جرنگے پاٹل صاحب کا نام اگر کسی نے پوری بھارت کی پارلیمنٹ لیا تو امتیاز جلیل نے لیا۔ دنگروں کے آرکشن کا مسئلہ آیا، امتیاز جلیل نے لیا۔ اب اس تمام پس منظر میں آپ دیکھ لیجئے کہ مسلم آرکشن کا کوئی نام ہی نہیں لیتا، جبکہ مہاراشٹرا کی ہائی کورٹ نے کہا ہے، مہاراشٹرا کے وہ مسلمانوں میں جو برادریاں ہیں جس میں پوری نام ہے ان لوگوں کا، ان کو ریزرویشن مل سکتا، ہائی کورٹ نے کہا، کوئی بات ہی نہیں کر رہا۔ میرے بھائی، بے بسی اس عالم تک، اس حد تک پہنچ چکی ہے کہ ہم کو صرف بول دیا گیا کہ تم نکلو، ووٹ ڈالو، جا کے گھر میں سو جاؤ۔ کوئی بازو نہیں بٹھانا چاہ رہا ہمارے کو، کوئی ہمارا نام لینا نہیں چاہ رہا۔ بتائیے آپ، یہ عزت ہماری ہوگی؟ یہ ہمارے لیے لڑیں گے؟ یہ ہم کو طاقت دلائیں گے؟ یہ ہمارے بچوں کا مستقبل اچھا کریں گے؟ تو ہم کو جمہوریت میں اپنی آواز کی ضرورت ہے، اور امتیاز جلیل ماشاءاللہ تمام سماجوں کو، سب کو ساتھ لے کر چل رہے ہیں۔ اورنگ آباد میں آپ نے دیکھا کہ الحمدللہ اورنگ آباد پرامن رہا، مگر 1.5 سال کووڈ کی وجہ سے بہت سے کام رک گئے۔ تو مجھے یقین ہے کہ دوبارہ اگر ہم لوگ اسی طریقے سے بلکہ اس سے زیادہ طاقت میں اگر ہم محنت کریں گے تو مجھے یقین ہے کہ امتیاز جلیل صاحب دوبارہ اورنگ آباد کی عوام کی خدمت کرنے کا موقع ان کو آپ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کے ذریعے سے ضرور دے گا انشاءاللہ۔ کیونکہ مجھے امتیاز صاحب نے بتایا کہ آپ تمام لوگوں کا بہت سے کا تعلق میوات سے ہے۔ آپ سب سے زیادہ اگر ٹرک ڈرائیور کوئی ہے تو وہ میواتی ڈرائیور ہوتا ہے۔ کبھی آپ کسی سے ان سے فون کر کے پوچھ لینا کہ تلنگانہ ہو یا آندھرا پردیش ہو، اگر ان کی گاڑی کبھی کہیں رک جاتی تو کس کو فون ملاتے ہو؟ آپ پوچھ لو ان سے۔ مجھے فون ملا کر بولتے کہ ہماری گاڑی روک لیے، سامان زیادہ ہے، وہ کرتے نا، پولیس والوں کی عادت ہے۔ تو وہ اکبر الہ آبادی کا ایک شعر تھا، وکیلوں کے بارے میں تھا کہ کیا جب پولیس بنی تو شیطان بولا لو آج ہم صاحب اولاد ہو گئے۔ تو آپ پوچھ لیجئے ان لوگوں سے، یہ نہیں ہے کہ کبھی بھی ہم کو فون کرتے، ہم کوشش کر کے ان کے مسئلے مسائل کو حل کرتے ہیں، اور الحمدللہ آپ لوگ ایک غیور قوم ہیں۔ آپ لوگوں کی تاریخ یہ ہے کہ آپ نے مغلوں کو بھگا دیا تھا، تب آپ لوگوں کا کام یہ ہے کہ خان بان والوں کو پھر سے بھگانا ہے آپ کو یہاں سے، اورنگ آباد سے انشاءاللہ تعالی، اور آپ کو امتیاز جلیل صاحب کو کامیاب کرنا ہے۔ اور اورنگ آباد میں جو ایک پرسکون پرامن ماحول ہے، جہاں پر کسی کو نہیں لگتا کہ کوئی مجھے ڈرا رہا ہے یا میرا حق چھین لے گا، اور وہ اس لیے ہوا کیونکہ آپ نے ایک اچھے آدمی کو، امیدوار کو یہاں سے اپنا MP منتخب کیا ہے۔ تو میری آپ سے گزارش ہے کہ آپ تمام لوگ مل کر جناب سید امتیاز جلیل صاحب کو دوبارہ کامیاب کریے، تاکہ بھارت کی پارلیمنٹ میں آپ کی آواز ہو۔ بہت سے لوگ جیت تو جاتے ہیں، مگر ایسا لگتا ہے کہ صرف ایک میوزیم میں، ایک رہتا ہے نا، میوزیم میں ایک ہیرا لگ دیا جاتا ہے۔ بھائی ہیرے کی قیمت کیا ہے؟ ہیرے کی قیمت یہ کہ ہیرا بولے،
ہیرا لڑے زندگی کا ثبوت دے. تو آپ سب سے گزارش ہے، میں پھر سے حضرت کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے اتنی تکلیف اٹھائی اور ان سب کو یہاں پر آپ نے مدعو کیا. میں دل کی گہرائیوں سے آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور ساتھ ہی ساتھ آپ سے اپیل کرتا ہوں کہ دعاؤں میں امتیاز صاحب کے لیے جہاں دعا کریں گے آپ، کشن گنج بہار سے اختر الایمان صاحب کی بھی کامیابی کے لیے دعا کریے، اور حیدرآباد سے مجلس اتحاد المسلمین کے امیدوار اسد الدین اویسی کے لیے بھی دعا کریے، کیونکہ ہم تین انشاءاللہ جب جیت کے جائیں گے تو آپ کو یقین ہوگا جب کہ یہ تینوں جب بھارت کی پارلیمنٹ میں لڑیں گے. اور یاد رکھیے کہ علماء ہیں یہاں پر. میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ مودی نے کہہ دیا کہ یونیفارم سول کوڈ نافذ کروں گا. اتراکھنڈ میں یونیفارم سول کوڈ حضرت نافذ کر دیا گیا ہے جہاں پر بی جے پی کی سرکار ہے، اور وہ قانون یہ بولتا ہے کہ مسلمانوں کی اتراکھنڈ میں شادی نکاح سے نہیں ہوگی. قانون پڑھ لو آپ، اسپیشل میرج ایکٹ میں شادی کرنا پڑے گا مسلمانوں کو، اور اسپیشل میرج ایکٹ میں نہ خطبہ نکاح ہوگا، نہ گواہ ہوں گے، نہ دلہن کو مہر ملے گا. آپ اندازہ لگائیے کہ اگر پورے ملک میں یہ نافذ کرے گا اور یہ قانون پارلیمنٹ میں لایا جائے گا تو خیرے بولے گا کیا؟ خیرے اس پر بولے گا کیا؟ سوچ لیجئے آپ کو جواب دینے ضرورت نہیں ہے. خیرے ہرگز نہیں بولے گا اس بات پر. میں سن چکا ہوں، میں 2004 میں ایم پی بنا، 2004 میں اس کو دیکھ چکا ہوں.